بخیر صاحب، اس سے پہلے کہ فارمل کانورسیشن کی طرف بڑھیں، طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں سہیل بزدار کو دانستہ طور پر لگایا گیا ہے، اس پر تو ذرا کمنٹ کیجیے گا۔ دیکھیے ان کی یہ سہیل بزدار کہنے سے ایک ہی مطلب ہے کہ جو بھی بانی کہیں گے غلط ملت شلت جو بھی ہے انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، انہوں نے مال کما کے دینا ہے، مطلب یہ ان کی مراد ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں 2-3-4 باتیں، وقت چونکہ کم ہے لہٰذا مجھے جلدی بول لینے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ افغان کے لوگوں کو، یعنی افغان مہاجرین کو یا غیر قانونی افغان مہاجرین کو بے عزت کر کے واپس بھیجنے سے گریز کیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ بھائی غیر قانونی بندہ جو آپ کے ملک میں ہو یا آپ کے گھر میں داخل ہو جائے، اسے واپس جانے کا کہنا اگر بے عزتی ہے تو میرے خیال سے ان کی خواہش یہ ہے کہ ہر افغان خاندان کے ساتھ ایک بینڈ باجا بارات ہونی چاہیے تاکہ ان کو سیرے باندھ کے رخصت کیا جائے۔ بس یہی کام رہ گیا پاکستان کے پاس۔ Having said that, لیکن بخیر صاحب وہ بات تو یہ کر رہے ہیں کہ تاکہ واپس جا کر اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس نہ ہو ان لوگوں کے اندر اور پھر یہ دہشت گردی میں ملوث نہ ہوں، اسی لیے ہوں گے۔ اس طرح میں آ رہا تھا، آپ نے پھر بھی ٹوک دیا بیچ میں۔ وہ یہ ہے کہ جن کو آپ نے لا کے بسایا تھا، جب ان کو آپ واپس کریں گے دشمن تو بنیں گے نا وہ آپ کے۔ جی لیکن بھائی صاحب یہ دشمنی مول بھی آپ نے خود لی نا، آپ کے بانی لے کے آئے تھے ان کو۔ دوسری طرف جناب انہوں نے کہا کہ جو سہیل بزدار نہیں آئے اجلاس میں جو پرائم منسٹر نے بلایا تھا، اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ بالکل بھائی، اس نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے۔ آپ کے بانی جب پرائم منسٹر تھے اور خود جو اجلاس بلاتے تھے سیکورٹی کے حوالے سے، چاہے وہ افغانستان پر ہو چاہے وہ انڈیا پر ہو، اس میں خود نہیں شرکت کرتے تھے، تو آپ کی لیگیسی ہے، بزرگ کو انہوں نے نہیں کی ہے۔ آگے چلیے جناب، حال آپ کا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ دیکھیں جی نواز شریف کے دور میں اور زرداری کے دور میں تو بڑا کچھ ہوتا تھا۔ آپ نے جو مثالیں قائم کی ہوئی ہیں نا، اگر میں ریکال کرنے بیٹھوں تو وقت گزر جائے گا، اور بھی کل بھی پورا پروگرام۔ آپ نے باپ کو ملنے گئی تھی بیٹی جیل میں، اڈیالہ جیل میں، آپ نے وہاں سے گرفتار کیا تھا اس کی بیٹی کو باپ کے سامنے، یاد ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جیل مینول اجازت نہیں دیتا کہ اڈیالہ جیل کو آپ سوابی جلسہ گاہ بنا دیں کہ روز 42 بندے مل رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حال آپ کا یہ ہے کہ آپ کے 90 ایم این ایز تو موجود ہیں نا، جیسے کیسے بھی ہیں، ویسے تو آپ کہتے ہیں 180 تھے، ان میں ایک آدمی اس قابل نہیں ہے کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بن جائے۔ یہ بھی بندہ آپ نے اٹھا کے ایک ایسی پارٹی کا بنا دیا جس کے اپنے 3 ایم این ایز نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ جی بخیر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب یہ بات کریں کہ عمران خان اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات ضروری ہے، مگر نہیں بھی ہوتی تو کابینہ تو تشکیل دینی ہوگی۔ تو بخیر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ملنے دینا چاہیے؟ کیونکہ جیسے بات کی جاتی ہے کہ سہیل افریدی صاحب ابھی اس طرح سے سیاست میں ایکسپرٹ نہیں ہیں، تو اگر خان صاحب کے مشورے سے کابینہ بنے گی تو شاید زیادہ بہترین خان صاحب کے مشورے سے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو مذاکرات کا دور شروع ہوا تھا نا حکومت کے ساتھ، ایک سردار ایاز صاحب جو انہوں نے شروع کرایا تھا، 3 راؤنڈ انہوں نے بغیر بانی سے ملے کر لیے تھے، چوتھے کے لیے جب معاہدہ ہونے لگا وہ پوچھنے گئے تھے تو پتہ چلا مذاکرات ختم۔ تو ان کی مرضی اور اس کے مطابق تو چلیں گے، تو میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انفارچونیٹ بات ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سہیل بزدار نے گاڑیاں واپس کرنے کا کہہ دیا ہے جی، یعنی دوسری طرف ان کے بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں تو یو این او کے استعمال میں تھی، یعنی یو این کے لوگ ان گاڑیوں میں محفوظ تھے، یہ محفوظ نہیں ہے اس میں۔ مگر کسی کو اصل وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جب یہ گاڑیاں واپس کر دیں گے اور پھر آپ ان سے کہیں گے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی، تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو گاڑیاں ہی نہیں ہیں، اکوپمنٹ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری تو اہلیت ہی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے تحت آپ لوگوں کو باہر سے لا کے بسا کے دہشت گردی کو یعنی پنپنے نہیں دے سکتے، نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو عمل کرنے کے لیے ول چاہیے، ول آپ کے اندر نہیں ہے ان کے خلاف ایکشن لینے کی، کیونکہ آپ کے دلوں میں، آپ کے بانی کے دل میں ان کے لیے ہمدردیاں ہیں۔ جب تک یہ دل جو ہے ان ہمدردیوں سے خالی نہیں ہوگا، ان دہشت گردوں کے خلاف آپ ایکشن روکنے کے لیے ایسی بڑے مار رہے ہیں، ایسے دعوے کر رہے ہیں، اس کے باوجود ایکشن روکا؟ جی سارے ایکشن کا فوکس اس وقت کے پی کے ہے۔ جی وہ بھی تو طلال چودھری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ بدلنے سے جو ہے وہ یہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز نہیں رکیں گے۔ بخیر صاحب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ اگر میں سزا کاٹوں گی تو سارے میڈیا والوں کو ساتھ لے کے جاؤں گی، ہم اس طرح بوری بستر باندھ لیں۔ میڈیا والوں کے لیے میسج ہے، میں اور آپ تو وہاں نہیں ہوتے تھے، وہ جو لوگ ان کی پریس کانفرنس کو آگے جا کے رپورٹ کرتے تھے، اگر یہ جرم ہے ان کے نزدیک تو پھر اللہ خیر کرے، میڈیا تو گیا۔ جی کیونکہ یہی میڈیا ہے، ایک ہماری اس وقت کی فوجی قیادت اور ایک میڈیا، جنہوں نے ان کو ایوان اقتدار تک پہنچانے میں باقاعدہ کلیبریٹ کیا۔
उन्हीं दोनों को सजा दे रहे हैं वो, फौज को भी कर्ज कर रहे हैं और अब जर्नलिस्टों को भी कर्ज कर रहे हैं इन वन फॉर्म और अनदर। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया है ख़त्म, सी यू ऑल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।